بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم حسن کا جادو کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کہانی سنا کر روح نے پھر راجا سے سوال کیا، ہاں تو اے راجا بتا کہ دونوں میں کون زیادہ پرخلوص تھا، راجا یا سپہ سالار؟ مگر یاد رکھ، اگر تو جواب سے واقف ہے اور بتانے سے گریز کرتا ہے تو تیرا سر پاش پاش ہو جائے گا۔ راجا نے جواب دیا، راجا زیادہ پرخلوص تھا۔ کیوں؟ روح نے اعتراض کیا، کیا سپہ سالار پرخلوص نہ تھا؟ اس نے راجا سے اس درجے وفاداری کا ثبوت دیا کہ اس نے اپنی بیوی کو، جس کی رفاقت میں اس کا ایک عرصہ گزرا تھا، راجا کی خدمت میں پیش کر دیا، اور پھر یہ کہ وہ خود راجا کی چتا میں جل کر ہلاک ہوا۔ اس کے خلوص اور قربانی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ راجا وکرم سین مسکرایا اور بولا، تیرا خیال درست نہیں۔ سپہ سالار جو راجا کا ایک خادم تھا، اس نے جو کچھ کیا وہ اس کا فرض تھا، کیونکہ خادم کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالکوں کو بچانے کے لیے جانوں کی قربانی سے بھی دریغ نہ کرے۔ لیکن ذرا راجا کی طرف تو دیکھ، طاقت کے نشے میں چور، قانون کا غلام، جاہ و جلال اور شان و شوکت کا وہ امین۔ ایسے لوگ اگر اتنا کچھ قبضے میں رکھنے کے باوجود قانون کی بالادستی کو قائم رکھیں اور خواہشات کو عوام کی فلاح اور ملک کے سکون اور اطمینان پر قربان کرتے اور نفس کو کچلتے، وہ واقعی عظیم کہلانے کے مستحق ہیں۔ اب تو ہی بتا، کون زیادہ پرخلوص تھا، راجا یا فوجی؟ سردار یقیناً راجا ہی تھا۔ وکرم سین یہ کہہ کر چپ ہو گیا۔ روح جواب سن کر ایک بار پھر راجا کے کندھے سے غائب ہو گئی اور راجا پر شیشم کے درخت پر سے لاش کو کندھے پر اٹھا لایا۔ روح راجا کی ثابت قدمی سے بہت خوش تھی۔ راجا ایک بار پھر اپنی منزل کی جانب لاش کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ کسی زمانے میں دریائے گنگا کے کنارے ایک شہر آباد تھا جس کا نام گنگا پور تھا۔ یہاں یسودھن کی حکومت تھی۔ رعایا بڑے آرام سے زندگی گزار رہی تھی۔ جرم اور قانون کی خلاف ورزی کا کوئی تصور ہی نہ تھا۔ اپنے ملک کے دفاع کے لیے راجا بذات خود ناقابل مضبوط دیوار کی مانند تھا۔ وہ اگر خود کسی جگہ کمزور پڑتا تو وہ موقع گناہ یا قانون کی خلاف ورزی کا موقع ہوتا تھا، ورنہ وہ بڑا نڈر، بڑا جدی اور بہت ہی پرہیبت راجا تھا۔ وہ ہمیشہ گناہ کے ارتکاب سے خوفزدہ رہتا اور دیوتاؤں سے پرارتھنا کرتا رہتا کہ دیوتا اسے برائی سے بچائیں۔ اسی شہر میں ایک سوداگر رہتا تھا جو بڑا امیر کبیر تھا۔ اس کی ایک نوجوان حسین بیٹی بھی تھی جس کا نام روما دیوی تھا۔ اس لڑکی کے حسن کا چرچا دور دور تک تھا۔ لڑکی شادی کے لائق تھی، چنانچہ اس کا باپ راجا کے دربار میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، مہاراج، میری ایک بیٹی ہے جسے حسن کے اعتبار سے اس دنیا کا بہترین ہیرا کہا جا سکتا ہے، اور کیونکہ مہاراج دنیا کے تمام ہیروں کے مالک ہیں، لہٰذا میرا فرض ہے کہ قبل اس کے کہ میں یہ ہیرا کسی کو پیش کروں، ضروری خیال کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ راجا نے یہ سن کر دربار میں موجود نجومیوں سے ذائچہ بنوایا کہ دیکھیں اس لڑکی سے اس کی شادی ملک کے لیے سود مند ثابت ہوگی یا نہیں۔ نجومی بڑے جہان دیدہ تھے۔ انہوں نے آپس میں اس بات سے اتفاق کیا کہ اگر راجا نے اتنی حسین لڑکی کو اپنی رانی بنا لیا تو پھر اس کے حسن اور عشق میں گرفتار ہو کر ملک اور قوم کو فراموش کر بیٹھے گا، اور عجب نہیں کہ اس کے نتائج اس سے بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہوں۔ چنانچہ انہوں نے دربار میں حاضر ہو کر راجا کو سلطنت کے حق میں لڑکی کے منحوس ہونے کی اطلاع دی، اور راجا ان کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے شادی سے انکار کر دیا۔ لیکن راجا کی ہدایت پر لڑکی کے باپ نے اپنی بیٹی کی شادی راجا کے سپہ سالار سے کر دی، اور روما دیوی اب اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم رہنے لگی۔ لیکن اسے غم اس بات کا تھا کہ راجا نے اپنے نجومیوں کے کہنے پر اسے منحوس قرار دے کر اس سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ سرسوتی کے تہوار کے موقع پر راجا اپنے ہاتھی پر سوار ہو کر شہر میں میلے کا انتظام دیکھنے کے لیے نکلا۔ ہاتھی کے آگے آگے نقیب یہ ہدایت کر رہے تھے کہ شہر کی تمام عورتیں پردہ کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ راجا کے حسن کو دیکھ کر وہ اس پر فدا ہو جائیں اور معاشرتی زندگی میں کسی انقلاب کا خطرہ لاحق ہو۔ روما دیوی نے جب یہ اعلان سنا تو اوپر سے جا کر ہاتھی پر سوار راجا کو دیکھا۔ ادھر راجا کی نظر بھی اس پر پڑی۔ اس حسین و جمیل عورت کو دیکھ کر خود راجا اپنے حواس کھوا بیٹھا اور بے ہوش ہو گیا۔
اس حالت میں اس کے خدمتگار اسے محل میں لائے۔ جب راجا کے حواس بحال ہوئے تو اس نے عورت کے بارے میں دریافت کیا۔ اس کے غصے اور غم کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اسی لڑکی کے باپ نے راجا کو پیشکش کی تھی کہ وہ اس کی لڑکی سے شادی کر لے، لیکن نجومیوں کے کہنے میں آ کر اس نے انکار کر دیا تھا، چنانچہ اس نے ان تمام بوڑھے نجومیوں کو ملک سے بدر کر دیا جنہوں نے لڑکی کو منحوس قرار دیا تھا۔ اب راجا کے لیے ہجر و فراق کی راتیں گزارنا بڑا ہی کھٹن مرلا تھا۔ یہ چاند کتنا ڈھیٹ ہے اور بے شرم ہے کہ اس حسینہ کے سامنے چمکتا ہے۔ راجا اب دن رات انہی خیالوں میں غرق رہنے لگا۔ اب وہ سو کر کانٹا ہو گیا تھا۔ آخر ایک دن اس کے مشیروں نے اصرار کر کے اس سے اس کے دل کا راز بلوا ہی لیا۔ اے راجوں کے راجا، یہ کون سی مشکل بات ہے؟ آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں، آخر وہ آپ کی رعایا میں ہے۔ ایک منہ چڑھے درباری نے مشورہ دیا، لیکن راجا نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ سپہ سالار بالادار کو جب یہ پتہ چلا تو وہ راجا کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑے ادب کے ساتھ راجا کے حق میں اپنی بیوی سے دستبردار ہو جانے کی پیشکش کی، لیکن اس پر راجا کو غصہ آ گیا۔ کہنے لگا، تم جانتے ہو بالادار، ہم اس ملک کی قسمت کے مالک ہیں۔ اگر ہم ہی اپنے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی شروع کر دیں تو رعایا میں کون ہوگا جو ہمارے حکم کی تعمیل دل و جان سے، ہماری عزت روح کی گہرائیوں سے کرے گا؟ تم میرے قریبی عزیز ہو، لیکن تمہیں کیوں یہ خیال آیا کہ چند لمحوں کے مسرت کی خاطر میں آنے والے زمانے کے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع دوں گا اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے ایک مستقل عذاب پیچھے چھوڑ جاؤں گا؟ یاد رکھو، میری زندگی میں کبھی ایسا موقع آیا تو میں اسے فعل کبھی کا ارتکاب کرنے سے زیادہ موت کو پسند کروں گا۔ اس طرح اس مہمان راجا نے قانون کی عظمت کو برقرار رکھا، کیونکہ جو لوگ عظیم ہوتے ہیں انہیں زندگی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ دنیاوی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے قانون کی بھیٹ دینا کبھی انہیں پسند نہیں ہوتا۔ جب راجا کی حالت زیادہ بگڑ گئی تو رعایا محل کے باہر جمع ہو کر راجا سے مطالبہ کرنے لگی کہ وہ روما دیوی سے شادی کر لے، لیکن راجا اپنے فیصلے پر اڑا رہا اور آخر کار ایک دن دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بالادار نے جب راجا کی موت کی خبر سنی تو وہ اپنے عظیم مالا کی جدائی برداشت نہ کر سکا اور راجا کی جلتی چیتا میں کود پڑا اور خود بھی جل مرا۔ کہانی سن کر روح نے پھر راجا سے سوال کیا، ہاں تو اے راجا، بتا کہ دونوں میں کون زیادہ پرخلوص تھا، راجا یا سپہ سالار؟ مگر یاد رکھ، اگر تو جواب سے واقف ہے اور بتانے سے گریز کرتا ہے تو تیرا سر پاش پاش ہو جائے گا۔ راجا نے جواب دیا، راجا زیادہ پرخلوص تھا۔ کیوں؟ روح نے اعتراض کیا، کیا سپہ سالار پرخلوص نہ تھا؟ اس نے راجا سے اس درجے وفاداری کا ثبوت دیا کہ اس نے اپنی بیوی کو، جس کی رفاقت میں اس کا ایک عرصہ گزرا تھا، راجا کی خدمت میں پیش کر دیا، اور پھر یہ کہ وہ خود راجا کی چیتا میں جل کر ہلاک ہوا۔ اس کے خلوص اور قربانی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ راجا وکرم سین مسکرایا اور بولا، تیرا خیال درست نہیں۔ سپہ سالار جو راجا کا ایک خادم تھا، اس نے جو کچھ کیا وہ اس کا فرض تھا، کیونکہ خادم کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالک کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی سے بھی دریغ نہ کریں۔ لیکن ذرا راجا کی طرف تو دیکھ، طاقت کے نشے میں چور، قانون کا غلام، جاہ و جلال اور شان و شوکت کا وہ امین، ایسے لوگ اگر اتنا کچھ قبضے میں رکھنے کے باوجود قانون کی بالادستی کو قائم رکھیں اور خواہشات کو عوام کی فلاح اور ملک کے سکون اور اطمینان پر قربان کر دیں اور نفس کو کچل دیں، وہ واقعی عظیم کہلانے کے مستحق ہیں۔ اب تو ہی بتا، کون زیادہ پرخلوص تھا، راجا یا فوجی سردار؟ یقیناً راجا ہی تھا۔ وکرم سین یہ کہہ کر چپ ہو گیا۔ روح جواب سن کر ایک بار پھر راجا کے کندھے سے غائب ہو گئی اور راجا پر شیشم کے درخت پر سے لاش کو کندھے پر اٹھا لایا، اور روح راجا کی ثابت قدمی سے بہت خوش تھی۔ راجا ایک بار پھر اپنی منزل کی جانب لاش کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔